مذاق اڑائیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. یہاں پر میں چاہوں گا کہ عذاب کی کیفیت بھی عبدالحبیب بھائی آپ بیان فرمائیں کہ یہ جو پانی کا عذاب تھا اس کی کیفیت کی کیسی تھی, سٹارٹ کیسے ہوا تھا. اور یہاں پر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ خفیہ تدبیر دیکھیں, پہلے اتنا عرصہ صدیوں تک وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے, اللہ کے نبی انہیں عذاب سے جو ہے وہ ڈراتے رہے. بظاہر آپ کے پاس مال و اسباب نہ تھا, لیکن جب عذاب آیا تو ان کا کتنا برا حال ہوا. تو ہمیں ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. تو ان دونوں باتوں پر کچھ مدنی پھول. جی یہ دونوں ہی ٹاپک بڑے نرالے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اب سوال یہ کہ کشتی تو بن گئی, طوفان کہاں سے آیا جب پانی تھا ہی نہیں. تو یہ طوفان بھی اللہ کریم نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ کریم اپنی قدرت کا جب نظارہ دکھاتا ہے تو آپ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھیں تو ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کنکر سے ابابیل سے ہو رہا ہے, اور یہاں طوفان نوح جو ہے وہ تنور سے نکلا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ ایک تنور سے جب پانی نکلے گا جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں اس میں سے پانی نکلے گا تو دیٹ از یہ وہ سمپٹم ہوں گے, یہ وہ نشانی ہوگی کہ آپ ریڈی ہو جائیں. تو جیسے ہی اس تنور میں صبح صبح پانی نکلنا شروع ہوا, آپ نے اپنی کشتی میں سوار کرنا لوگوں کو اور جانوروں کو شروع کیا. یہاں ایک حیرت انگیز معلومات یہ بھی دے دوں کہ جب یہ کشتی میں بٹھایا جانے لگا نا تو آپ نے کشتی میں درندوں کو, پرندوں کو, قسم قسم کے جو حشرات الارض تھے, زمین پر چلنے پھرنے والے جو کیڑے مکوڑے, سب کا ایک نر اور مادہ ایک جوڑا سوار کیا. یعنی یہ کیا خوبصورت پلاننگ تھی کہ دنیا کو باقی رکھنا ہے, اس کی نسل بھی آگے چلانی ہے. تو وہ تمام جانوروں کا ایک جوڑا جو ہے اس کشتی میں سوار کیا گیا. اچھا, اس میں آپ بھی سوار ہوئے, آپ کے تینوں صاحبزادے جس میں حام, سام اور یافت یہ بھی سوار ہوئے, اور آپ کی ان تینوں بیویاں اور آپ کی جو مومنہ بیوی تھی اور 72 مومنین, یعنی ٹوٹل 80 لوگ تھے. 80 یہ 80 کہلاتے ہیں. 80 کیونکہ جب 80 لوگ باقی جب بعد میں بچے نا تو وہ اس بستی کا نام بھی پھر 80 ہو گیا, سوق الثمانین. تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی. اچھا, اور پھر اس کے بعد ایک آپ کی بیوی تھی وائلہ جو کافرہ تھی, اور آپ کا بیٹا تھا کنعان. یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور یہ غرق ہو گئے. اس کو ہم آگے جا کے بیان کرتے ہیں. اچھا, اب وہ جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو صرف اس پانی سے طوفان نہیں آیا, پھر ہونے لگی بارش. اور وہ بارش اسد بھائی 40 ڈیز تک کنٹینیو موسلا دھار بارش ہونے لگی. اچھا, 40 دن بارش, 40 رات بارش ہوتی رہی, اور پھر زمین پھٹی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا. اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی, اور اتنا پانی کہ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے, بڑی بڑی عمارتیں ڈوب گئی, کچھ نہیں بچا دنیا میں. یعنی پوری دنیا میں پانی تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تھی جو اس پانی میں سفر کرتی رہی. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ کعبہ مشرفہ اس وقت بھی باقی تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی نے آلموسٹ 6 مہینے تک اس پانی میں وہ سارے لوگ رہے, اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کشتی میں گویا کعبے کا طواف بھی ہوا. تو یہ وہ اللہ کی شان ہے. دیکھیں نا, اچھا میں اس بات کو لوگ ہو سکتا ہے کہ امیجنیشن کر رہے ہو کہ کیسے ہوا ہوگا کہ بارش سے دنیا میں اتنا بڑا پانی ہو گیا. جناب, اب تو اللہ کی قدرت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. میں کل پرسوں یو کے میں بیان کر رہا تھا, میں نے یہاں بھی یہ بات کی کہ کووڈ وائرس نے جو ہے نا ہمیں اللہ کی قدرت کا وہ نظارہ دکھا دیا ہے کہ جو وائرس نظر نہیں آیا اور اس نے ساری دنیا لاک ڈاؤن کر دی, ساری دنیا بند کر کے رکھ دی, اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک ایسا ہی ہے. اور ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کی قدرت پر مسلمان ایمان تو رکھتا ہے, لیکن یہ قدرت کی نشانیاں دیکھنا اور سابقہ امتوں کے ان واقعات میں اس نظر سے غور و فکر کرنا کہ اللہ پاک کی قدرت جو ہے وہ کتنی کامل ہے, تو یہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے. اور یہ اتنا پانی آج اگر ہمارے شہروں کے اندر چند دن کی بارش ہو جائے اور اس کی جو بھی میجرمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو مناظر ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک نارمل بارش ہے, عذاب کی صورت نہیں ہوتی. لیکن اللہ پاک نے جب عذاب اپنے ارادے سے فرمایا ہوگا تو وہاں پر کتنی جو ہے وہ تباہی ہوگی. یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا
اشارہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، لیکن آپ کا بیٹا وہ کشتی میں سوار نہ ہوا اور اس کا جو ہے وہ چونکہ اٹھنا بیٹھنا کفار کے ساتھ تھا، بظاہر وہ جی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا لیکن منافق ہوں تھا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بھی سوار ہونے کا فرمایا تو وہ کہنے لگا نہیں میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور سوار ہوں نہ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا تو وہ بھی غرق ہوا ان کفار کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ اکبر ایک تو اللہ اکبر علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھیے نبی کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود کفار کی صحبت کی وجہ اللہ سے اور اپنی بدباطنی کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا شکار ہوا اور اس کا انجام بھی کفر پر ہوا۔ اور دوسرا آپ کی جو زوجہ تھی وہ کافرہ تھی تو اس نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ نبی کے نکاح میں رہیں لیکن چونکہ ایمان نہ لے کر آئیں تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ ہائے تو ہائے یہ ہائے ہائے کتنا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اور کتنا خطرناک ہے کہ آج ہم جو ہے وہ اپنے ایمان کی قدر کو جانیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو نبی کے گھر میں ہونے کے باوجود، چونکہ ایمان از دا بیسک، اگر کوئی خدا کو ہی نہیں اللہ مانتا تو پھر اس کے مطلب ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو راشد بھائی آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس موضوع پر کچھ مدنی پھول، پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے کچھ مدنی پھول لیں گے، اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ دو اس کے پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہونا اور تعلق ہونا اگر ایمان نہیں اور اپنے اعمال نہیں تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جی، علماء کرام نے اس موقع پر اور جس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا، ویسے وہ عمر کے اعتبار سے پہلا تھا لیکن تین جو تھے وہ مومن تھے، حام، سام اور یافس، اور جو چوتھا تھا وہ اس کا نام کنعان تھا اور وہ منافق تھا، اسلام ظاہر کرتا تھا لیکن آخرکار اس کا جو انجام ہوا۔ تو علماء کرام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے، یعنی کسی نبی علیہ السلام یا کسی اللہ کے نیک بندے سے ایک نسب کا تعلق ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن نسب بھی تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان کا تعلق باقی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کا سگا بیٹا ہے، نسب کا تعلق تو تھا لیکن دین کا تعلق نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی اہل سے اس کی نفی فرمائی اور اس کو عذاب کا شکار کیا۔ لیکن اس کی بنسبت آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ افراد جنہوں نے ایمان قبول کیا، نوح علیہ السلام سے اگرچہ بظاہر ان کا نسبی وہ تعلق نہیں تھا جو کنعان کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے اور بظاہر دیکھا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ اس طوفان سے ان مومنین کو بچانے والی جو ظاہری چیز تھی سبب کے اعتبار سے وہ کشتی تھی، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ در حقیقت ان مومنین کو اس طوفان سے بچانے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی شے کشتی نہیں تھی بلکہ نوح علیہ السلام کا ساتھ تھا۔ تو اللہ کے نبیوں اور اللہ والوں کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مشکلوں سے، آزمائشوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ آراف میں بھی جب اس بات کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بت پرستی کا شکار تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی منکر تھی، کفر پر شب و روز ان کا گزر رہا تھا، لیکن جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ عذاب کے حقدار قرار پائے۔ یعنی آپ پچھلی امتوں کو، جتنی بھی امتیں ہیں دیکھ لیں، ان کے ہلاک اور برباد ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں سوار کر کے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو در حقیقت کشتی نے نہیں بچایا بلکہ نوح علیہ السلام کی موجودگی نے بچایا ہے۔ کشتی بھی نوح علیہ السلام کی وجہ سے اتنے خطرناک سمندر میں اور طوفان کی کیفیت میں باقی رہی، ورنہ آپ دیکھیں پہاڑوں کی طرح جب موجیں آتی ہیں تو بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا ساتھ، ان کی صحبت اور ان کی جو ان کا قرب ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنی اعمال پر بالکل غور رکھنا چاہیے۔ کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہونا، کسی بڑی ہستی کے ساتھ تعلق ہونا، نسبت کی جو برکت ہے اور نسبت کی جو بہار ہے وہ ایک پورا ٹاپک ہے۔ دیکھیے اس گفتگو سے کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ پھر نسبت کا کیا۔ دیکھیے
سید کا جو ادب ہے، جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں، وہ تو لفظ ہی اہل بیت استعمال ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کے فضائل. تو یہ سب نسبت کی باہر ہیں. کوئی اگر عالم کا بیٹا ہے، کسی پیر صاحب کا بیٹا ہے، کسی اللہ والے سے کسی کی نسبت ہے، تو اس کی بہاریں، برکتیں، یہ پورا ایک ٹاپک، اور اس پر قرآن، حدیث، اقوال سب اس پر شاہد ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ میں اپنے لیے سمجھوں، ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے کہ کسی بڑے سے نسبت کے گھمنڈ میں بندہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرے. اگر عقائد و نظریات کسی کے غلط ہو گئے تو پھر وہ کسی اعلیٰ نسب والے کے ساتھ اس کی نسبت کا ہونا اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو دونوں پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. نسبت کی بہاریں اور برکتیں بھی ہمارے پیش نظر ہوں، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اور بالخصوص اپنے اعتبار سے ہر شخص یہ غور کرے کہ بہرحال میں اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں. اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ یہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، ان پورے واقعات پر ہمیں یہ خبر دیتی ہیں، ہمیں اس بارے میں بتا دیتی ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنے اعمال کا، نظریات کا، عقائد کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور درست عقائد و نظریات کا ہونا، اور اللہ پاک نے جو احکامات ارشاد فرمائے، جو شریعت مطہرہ ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں. اس پر عمل کرنا، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو بجا لانا اور حرام و ناجائز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا انجام بہتر فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اس کی خفیہ تدبیر سے ہم اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ہمارے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہو. لیکن ہم جو کوشش کر سکتے ہیں، جو اسباب ہیں، ان کی طرف ہمیں ضرور نظر رکھنی ہے. اللہ پاک ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے. ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ عز و جل اب کچھ اور ٹاپکس ہیں. اس کشتی میں ناظرین بڑے دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے. سانپ کو اس کے اندر سوار کیا گیا، بچھو کو سوار کیا گیا، پہلے ان کو منع کیا گیا، پھر کس وعدے پر ان کو سوار کیا گیا. اور ایک دعا ہے کہ اگر کسی کو سانپ، بچھو کا، حشرات کا خوف ہو تو نوح علیہ السلام کی نسبت سے ایک بڑی پیاری دعا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے. اور نوح علیہ السلام جب یہ طوفان آیا، کشتی پر سوار ہو کر یہ روانہ ہوئے، تو کشتی کو روکنے اور دوبارہ چلنے کے لیے کیا کلمات ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کے کیا مناظر تھے، کیا چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. لیکن